14ویں پارے کا نام ربما ہے۔ یہ سپارہ 22 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 رکوعات سورۃ الحجر میں اور پھر 16 رکوعات سورۃ النحل میں آتے ہیں۔ یوں یہ سپارہ 14واں سپارہ 2 صورتوں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پر مشتمل ہے۔ 14ویں سپارے کا آغاز سورۃ الحجر کی دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ مشرکین کافر اس وقت مسلمان ہونے کو تیار نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اور وہ وقت قیامت کا ہے جب یہ بھی آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا ہے وہ مجنون دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتوں کو تمہارے لیے نازل کریں گے تو وہ تمہارے لیے بہت سخت دن ہوگا۔ تمہاری طرف فرشتوں کا اتارنا عذاب ہی لے کر آنا ہے، اور پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، محافظ ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کائناتی شواہد اپنی توحید پر اپنی ربوبیت پر پیش کیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آسمانوں میں برج بنائے دیکھنے والوں کے لیے، اس کو خوبصورت بنایا، اس میں چوکیاں قائم کیں، شیطانوں سے اسے محفوظ بنایا۔ اگر کوئی بھی چوری چھپے شیطان نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا تعاقب شہاب مبین کرتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے بندوں کی طرف اپنے پیغام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت کا بندوں کی طرف جو پیغام ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ میرا رب بڑی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، جو اس کے احکام کو نہیں مانے گا، اس کے مقابلے میں آئے گا، تو یاد رکھو اس رب کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم لوط اور قوم مدین کا ذکر کیا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی، اے حبیب تیری عمر حیات طیبہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی چیز کو معزز اور مکرم نہیں پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بغیر
آپ کی عمر کے بغیر کسی کی زندگی، کسی کی عمر کی قسم میرے رب نے نہیں اٹھائی۔ سورۃ الحجر کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی حجر کو درس عبرت کے لیے ذکر کیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر سبع من المثانی یعنی سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا، اور یہ بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے طعنوں کی پرواہ ہرگز نہ کریں، آپ صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح تحمید میں مشغول رہیں اور آخری دم تک سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ 7ویں رکوع سے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے اور سورۃ النحل 16 رکوعات 128 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 16واں ہے۔ نحل یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 68 میں نحل مکھی، شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت میں دیگر امور اور مسائل کے علاوہ وحی الہی اور مخالف قوتوں کی مکمل ناکامی کا اعلان ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جانور جو بہت بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ تمہارے بہاری سامان کو یہ جانور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ گدے، گھوڑے، خچر اسی نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے اور تمہارے لیے ایسی سواریاں مثلا ہوائی جہاز، الیکٹرک ٹرین اور آنے والے وقت میں فیوچر میں اس سے بھی جدید ترین سواریاں وہ تمہارے لیے پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے۔ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دیتا، لیکن یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پانی یہ زندگی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، الہکم الہ واحد۔ یہ کفار و مشرکین بہت ہی غلط حرکت کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو نبی علیہ السلام پر اتری ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کے گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ اس لحاظ سے انہوں نے جو بوجھ اٹھایا، الا ساء ما یزرون، یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منکرین حق کا انجام اور اہل ایمان کے درجات کا ذکر کیا ہے، اور 11ویں رکوع میں مشرکین کی عجیب منطق کا ذکر کیا۔ مشرکین یہ کہتے کہ اگر اللہ چاہتا
تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک میں مبتلا نہ ہوتے، تو یہ ان کی منطق، یہ ان کی بات سراسر غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے شرک کرنے کے عمل پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ تمہیں حکم دیتا ہے، الہکم الہ واحد۔ اور پھر یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کی توحید اور مرنے کے بعد اٹھنے پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، ہم کون کہیں گے تو وہ فیکون، ہمارا حکم لاگو ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور ہمارا فیصلہ پلک جھپکنے میں نافذ ہو جاتا ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کا اجر و ثواب بہترین ٹھکانہ قرار دیا اور صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ 14ویں پارے کے 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اعمال مشرکین کا رد کیا کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ خود اس چیز کو اپنے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو خود بیٹی کی پیدائش پر، اس بیٹی کی پیدائش پر اطلاع دی جائے تو وہ بدحواس ہو جاتا ہے، وہ سیاہ چہرے والا ہو جاتا ہے اور سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ انہیں اللہ کے لیے اولاد قرار دینے پر شرم آنی چاہیے۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، انسانوں کے جرائم اور مظالم اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے پر آ جائیں تو کوئی جاندار زمین پر نہ بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حساب اور کتاب کو ایک معین وقت قیامت تک مؤخر کر دیا ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے مویشیوں میں عبرت اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص مزیدار دودھ تمہارے لیے لاتا ہے جسے تم پیتے ہو، فرق، سکون اور طاقت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح پھلوں میں کھجور اور انگور کے تم شربت حاصل کرتے ہو، جوس حاصل کر کے طاقت حاصل کرتے ہو اور فرق، سکون اور تسکین حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا شہد کی مکھی یہ بھی قدرت کا ایک بہترین مطالعہ ہے۔ ہم نے پہاڑوں، گھروں اور درختوں پر اسے چھتا بنانے کا سلیقہ بتایا، پھر یہ دور دراز سفر کرتی ہے اور مختلف پھلوں پھولوں سے رس چوس کر پھر اپنے اس چھتے تک آتی ہے۔ پھر اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں تمہارے لیے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی تخلیق پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ان میں غور اور فکر کرو۔ پھر
اگلے رکوع میں 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید کو ذکر کیا اور رزق کے اعتبار سے فضیلت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے رزق کے ذریعہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک انسان اپنے جیسے ایک انسان کو، اپنے غلام کو اپنے برابر رزق میں نہیں لاتا، تو یہ لوگ جو انتہائی عاجز ہیں، کمزور ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے برابر اسے کیسے لے آتے ہیں؟ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اور قیامتوں کا ذکر کیا۔ 18ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی گواہی کا ذکر کیا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ ہَٰؤُلَاء کا مشار الیہ یہ امت مصطفیٰ ہے جن پر نبی علیہ السلام گواہی دیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا یہاں سے انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہاری نیکی دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور تمہارے کسی گناہ کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ 14ویں پارے کے 19ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 بھلائیوں اور 3 برائیوں کا ذکر کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی، منکر اور حد سے تجاوز کرنے والی چیزوں سے منع کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے دنیا کے لیے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو تم نے اللہ کے پاس چھوڑا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو بھی مومن مرد اور عورت نیک عمل کرے گا، اللہ دنیا کی زندگی بھی اسے خوشگوار دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین اجر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ 20ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کو یہ قرآن سکھا کر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ تو یاد رکھو، یہ جس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سکھا کر جاتا ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، اور قرآن مجید تو فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے۔ سنو، ایسے کہنے والے جھوٹے ہیں اور جھوٹے کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور اس کی جان کو قتل کرنے والے ہوں، اور اسے اپنی جان کے تلف یا کسی عضو کے تلف ہونے کا یقین ہو، تو دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ قابل معافی ہے، کلمہ کفر کہہ سکتا ہے لیکن دل مطمئن ہو۔ لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر اپنے دل سے رضامند ہو گیا، وہ عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ اور 21ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا حلال کھاؤ، حرام کو ترک کر دو، اور یاد رکھو حلال اور حرام چیزوں کو قرار دینا، کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اور 14ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اسوہ ابراہیمی کا ذکر کیا کہ اسے اپناؤ، اور
دعوت دین پر حکمت انداز میں بیان کرو، حکمت، موعظہ حسنہ، سنجیدہ باس، مباحثہ کی مدد سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تقوی اور احسان جیسے اعلیٰ کردار کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرمایا کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔